من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ محترم سامعین کرام، موجودہ مسلمان کائنات کی بدترین زوال اور پستی کی طرف گامزن ہے۔ کائنات کے اندر مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود، طاقت کے زیادہ ہونے کے باوجود معاشی استحکام ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر دولت ہونے کے باوجود پستی کا شکار ہیں، مغلوب تر مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے اوپر توکل کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے وہ در حقیقت گمراہ ہوتے ہیں۔ گویا جو مسلمان ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کا ہر طرح کا توکل، ہر طرح کا اعتماد اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے حبیب، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلْيَعْصُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ، کسی بھی معاملے کے اندر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ کبائر گناہ میں سے ہے۔ آج اگر ہم انفرادی طور پر اپنا معائنہ کریں یا اجتماعی طور پر اپنا محاسبہ کریں تو کہیں انفرادی طور پر گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہے، بغض ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگروں کے پاس جایا جاتا ہے، تعویذ فروشوں کے پاس جایا جاتا ہے، جادو اور ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے اوپر یقین نہیں۔ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو ایک بندہ مومن ساری کائنات سے ناطہ توڑ کر ایک رب خدا پر اس کو یقین رکھنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ابھی کلمہ دل کے اندر نہیں اترا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
آقا نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ یہ حدیث سن کر چونک اٹھے۔ میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے گھر چلے گئے۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جو بنا حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ آپ اس کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حجرہ عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ تم کیا آپس میں بات کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے حبیب آپ نے کہا کہ 70,000 میری امت میں ایسے افراد جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے، ہم اس کے اندر پریشان ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم الذین لا یرکون ولا یسترکون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 جنت میں جانے والے نہ غیر شرعی دم کرواتے ہیں، نہ غیر شرعی دم کرتے ہیں، نہ بدشگونی کرتے ہیں، نہ فعال نکالتے ہیں۔ یہ جنت میں جانے والے جادوگروں کے پاس نہیں جاتے، یہ 50 روپے کا تعویذ دینے والوں کے پاس نہیں جاتے، یہ سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پر بیٹھے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جادوگر یہ ان کے پاس نہیں جاتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنے توکل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم؟ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم تم فرعون کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، اس کی رعونت کو دیکھ کر، اس کی بادشاہت کو دیکھ کر ڈر گئے ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم حقیقی طور پر مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اللہ پر اپنے توکل کا مضبوط کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ توکل کے ساتھ ایمان کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر مومن جو ہوتا ہے ایماندار تب ہی ہو سکتا ہے کہ اس کا پوری دنیا سے ناتا توڑ کر، پوری دنیا سے بڑھ کر ایک اللہ کے اوپر توکل کو ہونا چاہیے، یہی حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی مرادیں لوگوں کے پاس دے کر جاؤ گے، جو توکل اللہ پر کرنے کا حق ہے لوگوں پر کرو گے تو تمہاری مرادیں کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی۔ عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا اے لڑکے میں تجھ کو چند چیزیں بتلاتا ہوں، ان کو اختیار کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ساری کائنات سے علیحدہ ہو جاؤ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ کے اوپر جیسا توکل کرنے کا حق ہے اس طرح اگر تم توکل کرو تو اللہ کیا کرے گا؟ رزقتم کما ترزق الطیر،
اللہ تم کو اسی طرح رزق عطا کریں گے، تغدو خسامن، کہ جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں کہ وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، تغدو خسامن، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور جب وہ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی نے فرمایا پرندوں کی طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے۔ آج ہماری معیشت اجتماعی طور پر ہم بینکوں کے اوپر انحصار کرتے ہیں، سود کاروبار کے اوپر انحصار کرتے ہیں، جھوٹ اور ناجائز کاروبار کو سمجھتے ہیں یہ ہمیں ترقی دیں گے۔ نہ بھائی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور تجارت کو بڑھاتے ہیں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ آج اگر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پوری امت مسلمہ ترقی پر گامزن ہونا چاہتی ہے کہ جس طرح صدیق اکبر کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان غالب آ رہے تھے، تو چاہیے سود کو ختم کرو، تجارت کو فروغ دو۔ انشاءاللہ تعالی دیکھیں، اللہ پر توکل کریں، پھر آپ کے سامنے کائنات کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔